کہتا ہے کہ میں پہنچا امام کے پاس اور میں نے کہا کہ مولا میری آنکھوں میں شدید درد ہے اور میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی دعا ارشاد فرمائیں۔ امام علیہ السلام دعا دے سکتے تھے، لیکن امام چاہتے تھے کہ فقط اس کی آنکھیں روشن نہ ہو، اس کا دل بھی روشن ہو، اس سے فقط آنکھوں کا نور نہ عطا ہو، ہدایت کا نور بھی عطا ہو۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے خط لکھا، کہا کہ جاؤ مدینہ میرے بیٹے کے پاس، اور اس خط میں لکھا کہ یہ خط ہے ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا کی جانب سے ابو جعفر محمد بن علی تقی الجواد کے نام۔ امام جواد کو بچپن ہی سے ابو جعفر کہتے تھے امام رضا، جیسے بچپن ہی سے حسین کو ابا عبداللہ کہتے تھے حضور مکرم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیسے بچپن سے ابو جعفر امام تقی کو کہا جاتا تھا، اس سے پہلے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ لہٰذا روایت ہے کہ جب امام حسین بالکل بچپن میں حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نے کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ حسین مرحبا، اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا۔ تو وہاں پر ایک صحابی موجود تھے اور انہوں نے کہا شعبان المعظم کی بھی ایک تمہید بن جائے گی یہیں سے۔ اچھا، جو واقعہ سنا رہا ہوں اس میں بھی امام حسین کا ذکر ہے، جو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہوں نا ابھی آنکھوں کی شفا والا، اس میں بھی امام حسین کا ذکر ہے۔ یہ خود بخود امام حسین علیہ السلام کے نام سے بڑا اچھا ارتباط ہو گیا۔ تو جو صحابی حضور کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ کیف یکون ذالک، کہ کیسے ممکن ہے کہ زمین و آسمان کی زینت آپ کے علاوہ کوئی اور ہو۔ آپ نے حسین کو کہا زمین و آسمان کی زینت، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا حسین زمین پر ہے اس سے بلند آسمان پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بلیغ تعبیر ہے خدا کی قسم۔ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، جتنا زمین پر حسین ہے اس سے بزرگتر آسمان پر ہے۔ پھر فرمایا اس لیے کہ فإنہ مکتوب عن یمین عرش اللہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح ہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ یہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ حسین فرش پر نجات کی کشتی فقط نہیں ہے، حسین عرش پر نجات کی کشتی ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ فقط فرش پر نہیں ہے، حسین ہدایت کا چراغ عرش پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر عرش پر حسین نجات کی کشتی نہ ہوتے تو عرش والا فطرس فرش پر حسین کے پاس شفا مانگنے نہ آتا۔ سن رہے میری بات آپ؟ محمد ابن سنان کو خط دیا امام رضا علیہ السلام نے کہ جاؤ میرے فرزند امام جواد کے پاس اور وہاں پہنچ کر یہ خط انہیں دے دینا۔ تو محمد ابن سنان کہتے ہیں کہ میں پہنچا مدینہ میں، خادم قد حملہ، میں نے دق الباب کیا تو امام جواد باہر نہیں تشریف لائے۔ روایت میں ہے کہ خادم نے امام کو گود میں لیا ہوا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے بچپن کا عالم ہے امام جواد علیہ السلام کے، وہ بچپن کا عالم کہ جس میں گود میں لے کر ایک خادم امام کو باہر آیا ہوا ہے۔ اور میں نے ان کے بابا کا خط امام کی خدمت میں دیا۔ امام علیہ السلام نے اس خط کو لیا اور میری طرف دے کر کہا ناجن، تجھے نجات عطا ہو گئی۔ اجالے کشتی سے واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ۔ یا علی یا علی
تجھے نجات عطا ہو گئی. تو جیسے امام نے کہا تجھے نجات عطا ہو گئی، تو محمد ابن سنان کا جملہ یہ ہے کہ میری آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا اور میں ویسے دیکھ سکتا تھا جیسے اور کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. میری بصارت وہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی اور کسی جگہ اس جگہ تک نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں امام کے اس جملے کے بعد کہ ناجن تجھے نجات عطا ہو گئی، میری بصارت ایسے واپس آ گئی. اب صاحبان عرفان و صاحبان دل کے لیے جملہ ہے. اور محمد ابن سنان نے خادم کی طرف دیکھ کر کہا امام علیہ السلام کے بارے میں، یا صاحب شبیہ فطرس، یہ جسے تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے یہ تو اس کی شبیہ ہے جس نے فطرس کو گہوارے میں شفا عطا کی تھی. اللہم صلی علی یا شبیح صاحب فطرس، اے اس کی شبیہ کہ جو فطرس کو شفا دینے والا ہے. یعنی خادم تو نے حسین کی شبیہ کو گود میں لیا ہوا ہے جن کے جشن میں آپ تشریف فرمائے امام جواد علیہ السلام. یعنی اب مجھے کہنے دے جملہ کہ جیسے یہ کہنا صحیح ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، اولنا حسین اوسطنا حسین آخرنا حسین وکلنا حسین. اللہم صلی علی. یہ امام جواد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے.